الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مہمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ رب العزت کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ دنیا کا ضابطہ ہے جس درجے کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرتا ہے۔ استقبال میں مہمان کا خیال کیا جاتا ہے، مہمان کے مرتبے کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ جس لیول کا مہمان ہوتا ہے اور جس درجے کا اور جس عظمت کا اور جس مقام کا مہمان ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں 10 قسم کے اعمال پر بات کرتے ہیں۔ استقبال رمضان کے لیے 10 اعمال کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے آخری ایام کا خطبہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کو رمضان کے متعلق کیا بریف کیا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارف کروایا تاکہ ہمیں بھی رمضان المبارک کا تعارف ہو جائے۔ رمضان المبارک کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، جس کا اول حصہ رحمت ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایک رات اس میں ہے جس میں 1000 دن کے 1000 راتوں کے من الف شہر، 1000 مہینوں سے جس کی عبادت زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت والی ہے ایک رات۔ لیلۃ القدر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسی رات ہے کہ خیر من الف شہر، کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں نفل فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت اس میں لوگوں کے عمل کو دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال صالحہ میں ایک دوسرے کے مقابلے کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا اس طرح سے تعارف فرمایا جس میں روزے اور روزہ دار کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور رمضان کی قدر اور رمضان کی شرافت اور رمضان کے مقام کو بیان کیا گیا۔ تو پہلا عمل استقبال رمضان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا جائے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ رمضان کے آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب سے دعا مانگتے تھے اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ تو ہم ہر دعا میں، ہر وقت میں اور ہر دعا میں اس دعا کو ضرور حصہ بنائیں، اس دعا کو ضرور حصہ بنائیں اور اس میں یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت دے جو ایام باقی ہیں، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے، اور ہمیں پورا رمضان پوری برکات کے ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ اور تیسرا عمل استقبال رمضان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کہ روزے کے مسائل کو سیکھا جائے۔
روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، افطاری میں کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے، اور سحری کے وقت کی کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے، کب تک سحری کرنا صحیح ہے اور کب تک سحری کرنا صحیح نہیں ہے، اور روزے میں کون کون سے اعمال کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے اور کن اعمال سے روزہ بچ جاتا ہے، پورا اجر ملتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھوک اور پیاس برداشت جو ہم کر رہے ہیں صرف یہی ہمارے دامن میں باقی نہ رہے، بلکہ اس روزے کا پورا اجر اور اس کی پوری برکات بھی ہمیں نصیب ہوں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کسی مفتی سے، متبحر عالم سے اور اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے رجوع کرنے کے بعد ان سے مسائل سیکھیں، روزہ کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں یا جو مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں، ان مسائل کو سیکھا جائے تاکہ روزہ خراب نہ ہو، اور بروقت جو ہے روزے میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پہلے سے اس کا جواب اور شریعت کی احکامات اور رہنمائی معلوم ہو۔ اور چوتھا عمل استقبال رمضان میں یہ ہے کہ فضائل رمضان کی تلاوت کی جائے، فضائل رمضان کو پڑھا جائے، خصوصاً جو فضائل اعمال کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ کی، تو اس کے اندر ایک فضائل رمضان کا حصہ بھی ہے۔ تو فضائل رمضان میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان احادیث کو پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو قیام کرتا ہے رمضان میں، تراویح پڑھتا ہے یا شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جس آدمی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو آ رہا ہے اس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا، اور رات کی تراویح کو اللہ نے ثواب کا کام بنا دیا، ثواب کی چیز بنا دیا۔ تو اس طرح کے رمضان کے، تراویح کے، شب بیداری کے اور دعاؤں کے، سحری اور افطاری کے اور قبولیت کے اوقات کے فضائل سامنے ہوں گے رمضان المبارک کے ایام کے حوالے سے، تو پھر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، رمضان کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا اگر ہم فضائل رمضان کا مطالعہ کر لیں اور پڑھ لیں۔ اور پانچواں عمل وہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایسے کام جو رمضان سے پہلے کیے جا سکتے ہیں اور رمضان کے بعد کیے جا سکتے ہیں ان کی ترتیب بنا دی جائے۔ پہلے کام کرنے والے صفائی ہے، گھر کے ماحول کو صاف کرنا اور چیزوں کو صاف کرنا، دھونا، ترتیب دینا، کچن کی سیٹنگ کرنا اور برتنوں کی سیٹنگ کرنا، اور اسی طرح کھانے بنانے کے لیے جو چٹنی اور جو مصالحے وغیرہ جات بنائے جاتے ہیں ان کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا تاکہ ان پہ وقت صرف نہ ہو، بلکہ وہ جو وقت بچ جائے وہ عبادت میں گزر جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں وہ وقت گزرے۔ گھر کی پہلی جنرل صفائی کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ رمضان میں یہ صفائیاں نہیں کرنی پڑیں گی، اور یہ جو صفائی پہ وقت لگنا تھا یہ عبادت میں وقت لگ جائے گا۔ تو رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کون سے کام ایسے ہیں جو ہیں تو ضروری مگر رمضان کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو مؤخر کر دیا جائے تاکہ یہ جو وقت بچ جائے اس کو ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار لیں اور رمضان کی پوری برکات تاکہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور چھٹا عمل ہے تراویح کا اہتمام کرنا، اور تراویح کے لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اچھے قرآن پڑھنے والے، با تجوید قرآن پڑھنے والے، صحیح قرآن پڑھنے والے قاری کا انتخاب کریں، اور آرام سے ٹھہر کر قرآن پڑھنے والے کے پیچھے تراویح کا اہتمام کریں۔
ایسے حافظ اور ایسے قاری کا اہتمام کریں، انتظام کریں، اور ایسے قاری کا انتخاب کریں جو قرآن صحیح بھی پڑھنے والا ہو اور قرآن صاف بھی پڑھنے والا ہو اور قرآن مقدس کو آرام سے پڑھنے والا ہو، تاکہ پتہ چلے کون کون سے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور صحیح نہیں پڑھیں گے تو قرآن میں غلطیاں ہوں گی، یا تیزی سے پڑھنے والے پیچھے سنے گا ہی، سننے میں کچھ بھی دامن میں نہیں پڑے گا، تو صرف پڑھنے والے کو پتہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پچھلے سننے والوں کو تو صرف آواز ہی آ رہی ہے تو اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایسے قرآن پڑھنے اور سننے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو رمضان کی روح ہے، قرآن کی تلاوت اور قیام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرنا، تلاوت میں وقت لگانا، یہ ضائع ہو جائے گا۔ اور خواتین کو چاہیے کہ اپنی تجوید کو صحیح کر لیں، اپنے جو صورتیں آتی ہیں وہ کسی اچھے پڑھنے والی صاحبہ کو سنا لیں اور ان کی جو ہے تصحیح کروا لیں، تاکہ تراویح میں نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ صحیح پڑھا جائے اور اس پر صحیح پورا جو ہے اجر اور ثواب مل سکے۔ چونکہ خواتین کو تنہا علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تراویح کی، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حفظ اتنا قرآن حفظ کر لیں کہ کم از کم ہر رکعت میں دوسری صورت ہو، ایک ہی رکعت، تمام رکعتوں میں ایک ہی صورت بار بار نہ پڑھتی رہیں، تاکہ انہیں قرآن زیادہ پڑھنے کا اجر مل جائے، زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ تو کم از کم 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔ اور اس طرح سے جن کو بڑی صورتیں یاد ہیں، کچھ پارے یاد ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کا حفظ دوبارہ دہرائی کر لیں، یاد کر لیں، اور پھر تراویح میں کھڑے ہو کر ان کو پڑھیں۔ تو صحیح قرآن پڑھنا تراویح میں یہ زیادہ اہم ہے، اور پورا قرآن تراویح کی جماعت میں یا تراویح کی نماز میں پورا قرآن پڑھنا یا سننا یہ سنت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 7واں عمل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کا لاحیہ عمل بنائیں، کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ جس سے بندہ گناہوں سے بچ سکے، کان کے گناہوں سے بچ سکے، زبان کے گناہوں سے بچ سکے، آنکھ کے گناہوں سے بچ سکے، اور اسی طرح جو غیبت، زبان کے گناہوں سے غیبت، چغلی، جھوٹ، ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے، غیبت نہ کرنی پڑے، اور زبان سے گندی بات اور گالی نہ نکلے، تو اس کا اہتمام کرنا۔ اور اسی طرح کان کے گناہ، غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، اور جھوٹ نہ سنے، گالیاں نہ سنے، اور اسی طرح گانے نہ سنے۔ اور آنکھ کا جو ہے لاحیہ عمل کیا ہے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا؟ چونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا جو مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، کہ رمضان متقی بنانے کے لیے آتا ہے، اور تقوی اسی کو حاصل ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، تو زیادہ نیکیاں کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو ہم آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ سے بچنے کی ترتیب بنائیں، ٹی وی پہ بد نظری نہ ہو، اور ٹی وی سے کو خیر بات کہہ دیں، ڈرامے اور ٹی وی کے اوپر پروگرام اور اس طرح کی باتیں اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ترتیب بنا لیں۔ گھر میں بات چلائیں، بڑے چھوٹوں کے اندر ترغیب دیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم نے رمضان کو بنانا ہے، ہم نے رمضان کو قیمتی بنانا ہے، یہ رمضان ہم نے اپنی زندگی کے لیے کامیاب رمضان بنانا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام حاصل کرنا ہے۔ اور دیکھیں رمضان سجدے میں قرب حاصل ہوتا ہے، تو 20 رکعت نماز تراویح میں اللہ رب العزت نے باقی نمازوں سے زیادہ ایک نماز عطا کی ہے، اور اس نماز میں 20 رکعت ہیں، اور 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں، ہر سجدے پر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم 40 سجدے اضافی جو کر رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں 40 کل قرب کے درجات ملنے کا ذریعہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو گناہوں سے بچنے کے کان کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ،
ان سارے گناہوں سے بچنے کی ترتیب بنانی چاہیے اور گھر میں ترغیب چلانی چاہیے۔ جن گھروں میں ٹی ویاں چلتی ہیں ان کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور ہر قسم کی ادھر ادھر کی باتیں اور خواہ مخواہ کی سوسائٹیاں بنا کے بیٹھنا، ادھر ادھر کے لوگوں کی اور بیٹیوں کی بیٹوں کی باتیں کرنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ترتیب بنانی چاہیے تاکہ ہمارا رمضان اور روزہ محفوظ ہو سکے اور پورا اجر مل سکے۔ اور 8واں عمل یہ ہے استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں بھی کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے شعبان میں دیکھا ہے، تو شعبان میں بھی کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ اور آخری 2 دنوں میں شعبان کی 29 تاریخ کو اور 28 29 تاریخ کو، ان تاریخوں میں آخری کی جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ چاند کے نظر آنے کا امکان ہوتا ہے اور رمضان اور شعبان کے روزے خلط ملط نہ ہو جائیں۔ تو 28 رمضان تک کچھ نہ کچھ روزے رکھ لینے چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی متابعت ہو جائے، اتباع ہو جائے، اور اس کی بھی برکات ہمیں نصیب ہو جائیں اور ایک تیاری بھی ہو جائے عملی طور پر۔ اور نامہ عمل کیا ہے؟ 29 شعبان کو رمضان کی انتظار اور رمضان مہینے کے استقبال میں 29 شعبان کو افق پر چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ چاند دیکھنے کی کوشش کرنا، افق پر نظر جمانا چاند دیکھنے کے لیے، یہ سنت ہے۔ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو، ہر اسلامی مہینے کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے، تو اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور ساتھ استقبال رمضان بھی ہو جائے گا۔ جیسے بندہ مہمان کے لیے سب چیزیں بنا کے رکھ لیتا ہے، پھر استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے اس راستے سے آ رہے ہیں، اس راستے سے آ رہے ہیں، اس موڑ سے شاید مڑ رہے ہوں گے، اب گاڑی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو جیسے دور سے بندہ مہمان کو دیکھتا ہے، تو اسی طرح رمضان المبارک کے دیکھنے اور ان کے استقبال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ چاند دیکھے کہ رمضان آیا کہ نہیں آیا، رمضان کے آنے کی خوشخبری ملی کہ نہیں ملی۔ چاند نظر آ گیا تو رمضان آ گیا۔ تو 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 10واں عمل یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کی مالی معاونت کرنی چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ یہ بھی استقبال رمضان کا حصہ ہے کہ استقبال رمضان میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ غرباء اور مساکین کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے حتی الامکان۔ اپنے ہمسائے کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھیں، اپنے محلے والوں میں سے، بستی والوں میں سے، علاقہ میں دیکھیں، کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ جو رمضان المبارک میں اس لیے روزے نہیں رکھ پا رہے کہ انہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ مزدوری نہیں کرتے تو گھر کا چولہا نہیں جلتا، اگر گھر کا چولہا جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں رمضان کا روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر وہ رمضان المبارک میں مزدوری نہ کریں تو پھر ان کو روزہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کی مدد کر دینا تاکہ وہ رمضان میں روزے رکھ سکیں، وہ مزدوری پہ نہ جائیں، اور ان کو جو مزدوری میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء اور ان کی جائز ضروریات، کچھ عید کے کپڑے اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں، تو کچھ ایسے پیکیجز بنانے چاہیے جس سے غرباء اور مساکین کی اور مزدور طبقہ لوگوں کی، متوسط طبقہ لوگوں کی معاونت ہو جائے۔ یہ بھی استقبال رمضان میں سے ہے اور رمضان المبارک کی قدر میں سے ہے۔ جب ہم کسی کی معاونت کر دیں گے تو ان کے اعمال صالحہ میں بھی ہمارا حصہ پڑ جائے گا، تو اس طرح ہم رمضان المبارک کی کامل برکات کو سمیٹ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے استقبال میں 10 طرح کے اعمال کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور رمضان آنے تک دعا مانگنی چاہیے، اور رمضان روزے کے مسائل سیکھنے چاہیے، فضائل رمضان پڑھنا چاہیے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، اور تراویح کے لیے اچھے قاری کا انتخاب کرنا چاہیے، اور 7واں یہ کہ گناہوں سے بچنے کے لیے ترتیب بنانی چاہیے، اور شعبان میں بھی کچھ روزے رکھنے چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے 29 شعبان کو، اور غرباء اور مساکین میں
مالی معاونت بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں بھی حاصل ہو۔ اور دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور پورا رمضان پوری برکات کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔